اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورہ ملک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورہ 30 آیت کی ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ترمذی کی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ قلم۔ ولید بن عبادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اب تک ہونے والا ہے۔ ترمذی کی روایت۔ آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سید بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا، ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک آپ کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ مسلم کی روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ متفق علیہ۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے یا سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر تختہ بن جائے گی۔ بخاری کی روایت۔ سورہ نوح۔ آیت نمبر 10 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میں نے کہا، تم مغفرت مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے قحط سالی کا شکوہ کیا، ایک نے محتاجی کا اور ایک نے اولاد نہ ہونے کا۔ آپ نے ان سب کو استغفار کا حکم دیا۔ کسی صاحب نے پوچھا، ان تینوں کے شکوے الگ الگ ہیں لیکن آپ سب کو استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں یہ والی آیت پڑھی، یعنی ہر تکلیف، پریشانی، دکھ ہر ایک کی اگر دیکھا جائے تو دوا استغفار ہے، ہمیں اس کی کثرت رکھنی چاہیے۔ سورہ مزمل۔ آیت نمبر 4 وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن یعنی کہ پڑھنے والا اور حفظ کرنے والا، اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا اور اس طرح ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی۔ ترمذی کی روایت۔ آیت نمبر 20 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور تم قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ متفق علیہ۔ سورہ قیامہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم یقیناً جنت میں اپنے رب کو واضح طور پر اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ بخاری کی روایت۔ الحمدللہ، آج کے بارے میں ہم نے قرآن کے حوالے سے بھی احادیثیں دیکھیں۔ سورہ ملک کی فضیلت کہ اس کو ہمیں رات کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور پھر اخلاق و کردار اس کو بہترین بنانے کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پھر ہم اپنی عبادات کو دیکھنا ہے، اور خاص کر سجدوں میں کہ دنیا
میں دکھانے والوں کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں یہ عبادات کرنی ہے، اور صرف اللہ کے لیے. اور اسی طرح پھر کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر جنت میں لے جانے والے عمل ان پر عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں لے جانے والے تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.